بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلمین کورس 2026 جنوری سے شروع، اب فروری ہے۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 9، اس کا نام کیا ہے؟ تختی نمبر 9 کا نام کیا لکھا گیا؟ مشق۔ کیا لکھا ہے؟ مشق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے انگلش میں پریکٹس، ٹھیک ہے۔ مشق کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ پریکٹس۔ اور اس کا مطلب کیا ہے جو اپنے آپ کو سمجھ آئے؟ سبق کی مشق کرنا، ان حروف کی ایک بار بولو، ان کی کیا کرنا؟ کتنی بار؟ ایک بار کو مشق کہتے ہیں، پریکٹس کہتے ہیں، ایک بار کو کیا کہتے ہیں؟ مشق کو کیا کہتے ہیں؟ بار بار پڑھتے ہی نہیں۔ یہاں پر اگر کسی غلطی آ رہی ہے اس کو 2-3 دفعہ پڑھایا جائے نا، یار صحیح پڑھو ایسے کرو، تو اس کو وہ تیسری دفعہ وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ استاد جی بار بار کیوں سن رہے ہیں۔ مشق کا معنی کیا ہے؟ بار بار بالتکرار غلط صحیح کی پہچان کر کے اس کی مشق کرنا۔ ایک بار 2 بار پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مشق کی ہے، اس کو مشق نہیں کہتے بھی، مشق کا مطلب سمجھو۔ اس لیے آج اجرا میں کمی ہے، ادائیگی کے اعتبار سے بھی توجہ جی۔ تو ہر تختی کو پڑھنے کا، اس کو ہم نے 2 سبق پڑھ لیے۔ کیا ہے؟ ہجا، رواں، وقف اور اجرا، 4 باتیں طریقوں سے پڑھیں گے، اجرا بھی کرنا ہے۔ اور مشق کن چیزوں کی توجہ ہے؟ حرکات، تنوین، جتنی چیزیں پڑھی ہیں سب کی مشق، اور حرف کے مخرج پر توجہ رہے اس کی مشق، مستعلیہ موٹے حروف پر توجہ ہے جی، زیر پیش کی وجہ سے باریک ہو کر تبدیل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حرف صفیریاں آ جائے، قلقلہ ہو جائے تو اس پر وقف میں قلقلے کے حوالے سے توجہ جی۔ قا زبر قا، غین زبر واو غو، جی۔ تو اس میں کیا ہے؟ وقف بالسکون، حرف لین ہے جی۔ اب اس کے اندر غور کیجیے گا، جیسے میں نے غین اتنا پڑھا، بعض دوست غین زبر واو ہاکذا پہلی تختی کی طرح۔ تو استاد محترم قاری سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ہر تختی کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ پہلی تختی کا دوسری تختی کا یہ مقصد ہے، ٹھیک، پہلی تختی کا مقصد اس طرح، لیکن اب آگے جب جائیں گے تو جو مقصد حرکات کا ہے اس پر توجہ رہے، بجائے اس کے کہ وہ پہلی تختی کی طرح حرفوں کو لمبا کری جا رہے ہیں صرف، ٹھیک ہے، ٹائم زیادہ لگ جائے گا، بچہ پریشان ہوگا، الجھے گا جی۔ تو وہ پھر جلدی پڑھنے کا عادی ہوگا، صرف آپ کے سامنے آپ کے ڈر سے پڑھے گا صحیح لمبا لمبا کر کے، جب اپنی جگہ پر جا کے پڑھے گا پھر غلط پڑھے گا، تو فائدہ نہیں ہے بھائی۔ اس لیے میانہ روی رکھیں ہے جی، نام لینے میں زیادہ لمبا نہ ہو، زیادہ مبالغہ نہ ہو جائے۔ چلیے جی، طیرا وقبل دال، 2 زبر کو الف سے بدلا ہے جی، تنوین کو۔ عادن عاد جی، کون سا مدہ؟ الف مدہ، وقف بالاسکان، مد مد عارض وقفی، عاد لمبا جو کیا تو مد عارض وقفی، حرف مدہ کے بعد سکون، یعنی جو مد کا سبب ہے جزم وہ عارضی ہے وقف کی وجہ سے، اور دال پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ ہو رہا ہے، ٹھیک۔ علا جی، اس میں حرف مدہ کون سا ہے؟ ایک ہی خیر ہے جی، کون سا مدہ ہے جی؟ کھڑی زبر میں جی، عین عین جی، یائے لین، وقف بال اسکان، مد عارض نہیں، سمجھ آ گئی بات جی؟ شاباش۔ تو اسی طرح توجہ دینی جی، لام زبر واو لو،
حادو زیر حن لوح لوح شاباش مد عارض لین ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اگلی لائن میں میم زبر الف مد ما حمزہ دو زیر ان ما ان وقف ما حمزہ جھٹکے کے ساتھ. ٹھیک مد متصل ہے وقبل اسکان. سمجھ آ گئی بات جی. جی یراہ وقف یراہ ہاں کو واضح کرنا یارا ایسا نہ یارا. ٹھیک ہے جی. وقبل اسکان الٹی پیش میں جی اور آ کو پر پڑھیں گے. شابہ. اسی طرح حاسد دال پر قلقلہ ہوگا, دافق دال پر قلقلہ, شاہد عابد ان دال پر کیا ہوگا قلقلہ وقبل اسکان. جی عائلن عائلہ جی عین اور حمزہ دونوں پر توجہ رہے. مد متصل ہو رہی ہے پھر مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا. وقبل دو زبر کو تنوین کو وقف میں الف سے بدلا. ٹھیک ہوگی جی. ناصرین صاد پر توجہ رہے. ناصر صیل برابریک سویر نہیں بھائی, یہ غلطی کی وجہ سے توجہ دلا. ناصیل جی. حمزہ زبر ا عین پیش واو عو اعو ذال پیش ذو اعوذ اعوذ جی. سمجھ آگے جی. وہ مدہ وقبل اسکان مد عارض وقفی. سمجھ آگی باجی. یداہو یدا جی. طعام طعام مد عارض وقفی جی. عطاء عطاء دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلا. اس کے بعد الف لکھا ہوا نہیں ہے. بعد پہلے والی تو الف لکھا ہوا تھا نا جی. تو دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلا جاتا ہے چاہے الف لکھا ہوا ہو جیسے ابھی پیچھے مثالیں پڑھی ہیں طیرن میں جی, چاہے الف نہ لکھا ہوا ہو جیسے اب یہ مثال پڑھی ہے اس کے اندر الف, چاہے یا لکھا ہوا ہو جیسے ہم پہلے پڑھا ہے ہدن وہاں پر کیا لکھا تھا یا. سمجھ آ گئی. جی آگے وقبل دال ہے سب حروف میں. مآبا مطاع طا پر توجہ رہے اور عین پر بھی. مطاع مطاع وقف پر. وی یہاں کا اکثر پتہ ہے وفا کا وفاق شامل ایک. اسی طرح قعود شہود یہ جو ہے ان میں قاف کی پیش پر جو ہے زبر بچے پڑ جاتے ہیں. قعود جو پڑ جاتے ہیں. وجو تو وا نہیں ہے کیا ہے وجو. قعود شہود پڑ جاتا ہے شہود. شاباش. اسی طرح عین پر توجہ. نعیم نعیم جی. روئی اور قریش اس میں جائلین ہے. قریش عیشا
ادھر عین کو حمزہ پڑ جاتا ہے عیشا وقبل الدال. المو واو لین ہے او الٹی پیش میں اور واو مدہ. الموعودہ موضوعا پہلے واو لین دوسرا واو مدہ. موازینہ یہ مثال کسی کو دے سکتے ہیں, اس میں تینوں حرف مد آ گئے. موازینہ تو الف مدہ واو مدہ اور تینوں آ گئے. سمجھ گیا جی؟ شاباش. یومئذ جی وقبل اسکان حرف لین ہے واو لین. ٹھیک ہے, تو مشق کریں گے انشاءاللہ. میں نے اس سے بھی چند مثالیں پڑھی ہیں, تقریباً قاعدے جو ضابطے نئے ہیں وہ سارے میں نے پڑھ دیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی جو چھوڑے ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں, اس لیے وہ ان مثالوں کو میں نے چھوڑا ہے. تو مشق کریں گے, اجرا بھی کریں گے. جزاکم.